پہلے تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں تعلیم گاہوں کے اندر میسر آتی تھیں، لیکن آج تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ پھر اس تربیت کے اندر بہت سارے آگے عنوانات ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ساری والدہ پہ چھوڑی ہوئی ہے۔ ہم مسجد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کاروبار، اور بات تو اس طرح ہوتا ہے کہ صبح آتے ہیں، ایک اندھیرے منہ آتے ہیں اور دوسرے اندھیرے منہ جاتے ہیں۔ یہ آپ اپنے پلے باندھ لیجئے کہ اس وقت جتنا محنت اولاد کی تربیت پہ انسان کرتا ہے، اتنی انسان کسی اور چیز پہ محنت نہیں کر سکتا۔ اور آپ یہ سوچیں جو اپنی اولاد پہ محنت ہی نہ کر رہا ہو، پھر اس اولاد کا کیا ہوگا؟ وہ تو تربیت وہیں سے لے گا، دوستوں سے لے گا۔ فرمایا المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انہی عنوانات میں سے ایک قلب ہے، ایک انسان کا دماغ ہے، اور تیسرا نفس ہے۔ اس کے مد مقابل 3 نعمتوں کا ذکر تھا، شہوت کا ذکر کیا تھا، کہ دوسرا غصے کا ذکر کیا تھا، اور تیسرا حکمت کا ذکر کیا تھا۔ شہوت جب حد سے بڑھ جائے تو یہ بھی انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے، اور جب تک یہ کنٹرول میں رہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ پھر کیا ہے؟ اگر نگاہ غلط استعمال ہو رہی ہے، نامحرم پہ اگر نگاہ پڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شہوت اس کے کنٹرول میں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور بغیر کسی واسطے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا، اللہ کے مامون مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اب آپ یہاں یہ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا بھی نہیں، اسے بے عزت بھی نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے دو چیزیں اختیار کی۔ ایک سمجھانا، آپ نے فرمایا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا میں نہیں پسند کرتا۔ تو اس بات کو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، تیری بیوی کے ساتھ کوئی کرے، تیری بہن کے ساتھ کرے؟ ہر سوال پر اس نے جواب دیا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی دوسرا بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی، بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی کیا کرے۔ اب یہ تو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دی۔ اب بعض اوقات بات سمجھانے سے سمجھ میں، دوسرا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا، اس کے سینے مبارک میں ہاتھ رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس کے سینے کو پاک فرما دے۔ اس کے سینے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ جس وقت حضور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہتے ہیں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، کہتے ہیں پھر موت تک میرا دھیان یہاں تک نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں اپنی اصلاح کے لیے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے اس چیز کو، اس کے اچھے اور برے پہلوؤں کو جاننا، اور دوسرا یہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کسی مربی اور شیخ کا دامن پکڑنا، کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا۔ شیخ کا کام کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنے کام ایسے ہیں جن کو انسان دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اب لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کسی صحیح اللہ والے کے ساتھ 2 چیزیں میں اکثر آپ کے بیان میں، یہاں ممبر پہ 2 چیزوں کو میں بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے تبلیغ، دوسرا ہے تزکیہ۔ یا تبلیغ میں انسان لگے، اور تبلیغ میں لگ کے میرے محترم دوستوں پھر کسی اللہ والے کے ساتھ اصلاحی تعلق ہو۔ جب کسی اللہ والے کے ساتھ اصلاحی تعلق ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے باطنی مرض اللہ والے کو بتاتا ہے۔ جب انسان باطنی مرض اللہ والے کو بتاتا ہے، پھر شیخ پھر تربیت کرتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں مشہور ایک واقعہ مشہور ہے، بہت ساری، وہ تھا بھی بڑا نیک حکمران۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی مقدمے میں 2 آدمی آئے۔ ایک آدمی کو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ اس کو مارو، اس کو مارا۔ دوسرا جو آدمی تھا اس کو صرف ڈانٹ کر واپس بھیج دیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ بھئی دونوں نے ایک جیسا جرم کیا ہے۔ ایک کو آپ نے کہا کہ اس کو چپلوں سے مارو، اور دوسرے کو آپ نے صرف ڈانٹ کے واپس کر دیا۔ آپ نے اس آدمی کو کہا کہ جاؤ، جس کو میں نے مارا ہے اس کی جا کر حالت دیکھو، اور جس کو ڈانٹا ہے اس کی جا کر حالت دیکھو۔ کہتے ہیں جس کو مارا تھا نا، وہ آدمی تحقیق کے لیے گیا تو دوستوں میں بیٹھ کے گپے مار رہا تھا،
اور جو دوسرا جس کو ڈانٹا تھا نا، اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہ مسجد میں گیا ہوا ہے اور زاروں کے تار رو رہا ہے۔ اب کام دونوں نے ایک کیا ہے، لیکن ایک اس کا نفس اتنا آگے چلا گیا کہ اس کو مار کا بھی اثر نہیں ہوا، اور دوسرے آدمی کو صرف کیا ہوا ہے، اس کو صرف ڈانٹا، اس ڈانٹ کا اثر اس پر اتنا ہوا، اور اس نے اس کو سمجھا کہ وہ مسجد میں آیا اور پھر وہاں اس نے سجدے کرنے شروع کی، اللہ کے سامنے رونا شروع کیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کام ایک تھا لیکن علاج مختلف تھے۔ اسی طرح عمل ایک ہوتا ہے، لیکن شیخ کیا کرتا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے جو نسخہ تجویز کرتا ہے وہ اس کی بیماری کے مطابق تجویز کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جو باطنی اصلاح ہے، جیسے ہمارے اندر شہوت کا کنٹرول نہ آنا، بد نظری ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج بھی ضروری ہے۔ اور انہی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس کا نام ہے غصہ۔ غصہ نہ آنا یہ بھی غلط ہے، اور غصے کا حد سے زیادہ آگے چلے جانا، علماء نے ایک بات لکھی ہے، جس بدترین آدمی وہ ہے جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے۔ غصہ فوراً آ گیا اور جا رہا ہے ہی نہیں ہے، اگلا معذرت کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس کا غصہ نہیں جا رہا۔ اور فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ غصہ دیر سے آیا ہے لیکن اگلے نے معافی مانگی، معذرت کی، اور پھر اس کا غصہ کیا ہو گیا، چلا گیا ہے۔ قیامت والے دن اعلان ہوگا، جس شخص کا اللہ کے ذمے حق ہے وہ آ جائے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، اللہ کے ذمے کس کا حق ہے؟ فرمایا اللہ کے ذمے اس کا حق ہے جو قوت کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا، اس کا ذمہ اللہ کے ہے، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر قرآن کے اندر کیا فرمایا، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو کیا کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا پھر لوگوں کو کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، فرمایا اللہ ان لوگوں کو کیا کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ ایک روایت حدیث شریف کے اندر ہے، فرمایا دعا اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن بلائیں گے، عند رؤوسہم، ساری مخلوقات کے سامنے اس انسان کو بلائیں گے۔ فرمایا اولین و آخرین وہاں موجود ہوں گے۔ فرمایا سید الاولین امام الانبیاء سرور کونین آمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ فرمایا اولین اور آخرین اس کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ فرمایا کون؟ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں، فرمایا وہ سامنے آ جائے، اور فرمایا دعا اللہ یوم القیامہ عند رؤوسہم، فرمایا اس کو بلایا جائے گا۔ فرمایا کون سا آدمی ہوگا؟ فرمایا جو من کا غضب غیظا فہو قادر علی ان ینفذہ، فرمایا من کا غضب غیظا، جس نے غصے کو قابو کیا، فہو قادر علی ان ینفذہ، وہ اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ اپنے غصے کو اس پر نکال سکتا تھا۔ دوسرا کمزور تھا، یہ اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کے باوجود اپنے غصے کو نکال سکتا تھا، سب کچھ برداشت کیا اور اللہ کے لیے معاف کیا۔ فرمایا کل قیامت کو اس انسان کو اللہ بلائیں گے اور کہیں گے یہ حوریں کھڑی ہیں، ان میں سے جو مرضی ہے پسند کا تیرا نکاح کراتا ہوں۔ یہ کس پر میں نے؟ صرف غصے کا۔ اب بیوی کے ساتھ معاملہ ہے، عموماً انسان سب سے زیادہ معاملہ اس کا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل بزرگوں میں سے ایک ہے، آپ نقاہت کے اندر تھے، آپ کی اہلیہ آپ کو وضو کروا رہی تھی، کہتے ہیں اسی دوران پانی ادھر ادھر ہوا، کہتے ہیں کہ انہوں نے غصے میں بیوی کو کہا دیا کم از کم لوٹا تو ٹھیک پکڑو۔ کہتے ہیں وضو کر کے نکلے مسجد کی طرف، ذہن میں یہ خیال آیا ابھی تو اللہ کی بندی کو ڈانٹ کے آیا ہے، تو مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں اسی قدموں میں واپس آیا، اور واپس آ کر پہلے بیوی سے معذرت کی، وہ بھی ایک ولی کی بیوی تھی، کہتی حضرت میں نے اسی وقت ہی آپ کو معاف کر دیا تھا۔ فرمایا تیرا حق تھا تو نے معاف کر دیا، میرا حق تھا میں تجھ سے معافی مانگوں۔ کہتے ہیں پھر جا کر میں نے مسجد میں سجدہ کیا۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہماری حالت کیا آتی؟ ہماری حالت یہ ہے میرے محترم دوستوں، صبح سویرے گھر نکلے ہیں، کپڑوں پہ اگر کپڑے استری نہیں ہوئے اور کوئی چیز اپنی طبیعت کے موافق نہیں ملی، بیوی کو ڈانٹنا تو چھوڑ کے گالیاں نکال کے نکلتے۔ اور پھر اب حالت یہاں تک آ گئی ہے، اکثر میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے پاس زیادہ مسئلے طلاق کے آتے ہیں،
اور طلاق کب ہوتی ہے؟ غصہ آ گیا اور غصے کی حالت میں تینوں طلاقیں دے دیں. اور یہ بات اپنے پلے باندھ لو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبلی، مالکی، حنفی، چاروں مذاہب کے ہاں ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں تین ہی شمار ہوتی ہیں. وہ تین کبھی ایک نہیں ہو سکتی، اور وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے. اور ادھر غصہ آیا اور غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دے، اس کو فارغ کر دیا. اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس کو کہتے ہیں تو بھی نہ بتا، میں بھی کسی کو نہ بتاتا، زندگی گزار رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اولاد پیدا ہو گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا، فرمایا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب بیویوں سے کیسے زنا ہوگا؟ فرمایا طلاق دینے کے باوجود ایک ساتھ زندگی گزاریں گے. آج وہ دور نہیں ہے. اور کتنی ایسی چیزیں کہ جن الفاظ کے استعمال کرنے سے، اس لیے، اور شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ فرمایا اگر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، سب سے پہلا کام کرو اسے سمجھاؤ. دیکھ یہ معاملہ ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تو اس کام کو باز آ جا. اور پھر قرآن نے عجیب فرمایا حکم من اہلی وحکم من اہلیہ. فرمایا کیا کرو، اپنے خاندان میں سے، اپنے خاندان یعنی خامد اپنے خاندان میں سے ایک بڑے کو لے، پھر بیوی کے خاندان سے ایک بڑے کو لے، ان کے ساتھ اپنے معاملے کو رکھے. مجھے بتاؤ جب اس انداز سے چلیں گے معاملہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور آج نوجوان ہیں، ادھر بچی بھی نوجوان ہے، یہ بھی نوجوان ہے، تربیت ہوتی نہیں ہے، جو منہ میں آتے ہیں وہ نکال دیتے. اور پھر دوسرا کام یہ کرو، اگر نہیں سمجھ رہے تو بستر کو جدا کر دو، علیحدہ ہو جاؤ اس سے. اور پھر تیسرا کام یہ، اگر پھر بھی، اور یہ فحاشی پر بات ہے، یہ کام فحاشی اور عریانی کھلے عام اگر وہ فحاشی کرتی ہے، پھر اس کو ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے. فرمایا اس مار میں بھی یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے جسم پر کسی جگہ پہ نشان نہ پڑے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کی سیرت میرے محترم دوستو، آپ یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں. اور آبائی وطن سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے. آپ خود دیکھ لیں، جہاں ہماری آبائی جگہ ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہماری پیدائش، جہاں بڑے ہوتے ہیں، اس جگہ سے انسان کو محبت، ہم بچپن جہاں گزرا، ہجرت کر کے شہر بھی آ جائیں، وہ گلیاں آج بھی یاد آتی ہیں، وہ کھیت اور کھلیان آج بھی یاد آتے ہیں، وہ بچپن کے دوست آج بھی یاد آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. آپ حرم شریف کے اندر آئے اور آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میرا جی نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کر جاؤں. پھر جس آدمی کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی دروازے کی، آپ نے، اس کا نام عثمان تھا، اسے بلایا اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عثمان، جی میرا یہ چاہتا ہے تو اس کا تالا کھول، میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں. اس نے آگے سے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کہیں کافر تھا، آپ کہیں اور آپ کے لیے میں حرم کا دروازہ کھول دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایک بات یاد رکھ، جس جگہ تو کھڑا ہے ایک وقت آئے گا اس جگہ پر آمنہ کا لال کھڑا ہوگا، اور جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ پر تو کھڑا ہوگا، اور اس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. اس نے کہا عجیب، ہنسا، اور اس نے کہا عجیب دیوانوں جیسی آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں آؤں گا اور پھر چابی میرے پاس ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے 2 رکعت حضور کو ادا نہیں کرنے دی، حضور کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا. آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے. پھر مدینہ منورہ میں آپ خود دیکھیے صحابہ کو تکلیف، حضرت بلال کی قربانیوں کو آپ دیکھیے، حضرت خبیب کی قربانیوں کو دیکھیں، ابو فقی کی قربانیوں کو دیکھیں، حضرت عمار کی، حضرت یاسر کی، حضرت سمیہ کی. مکے والوں نے کتنی تکلیفیں دیں. حضور کے طائف کا سفر دیکھیے، مکے والوں کا معاملہ حضور کے ساتھ دیکھیے. حضور کی بیٹی زینب کو کتنا ستایا گیا، حضور کی بیٹی زینب کو اتنا ستایا، جو زخم مکے والوں نے دیا اسی زخم میں حضور کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. اور اسی نے کہا کہ حضور کی بیٹی شہید گئی ہے، کیونکہ ظالموں نے جو زخم دیا تھا وہ زخم بھرا نہیں تھا. اسی درد کو لے کر حضور کی بیٹی قبر کے اندر چلی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا. جب مکہ فتح ہوتا ہے حضور مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ اسی آدمی کو بلاتے ہیں اور آپ نے کہا عثمان ابن طلحہ، اسے عثمان کو بلاؤ. جب وہ آ گیا آپ نے کہا چابی دو، چابی اس کے ہاتھ سے لی، آپ نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے، اندر جا کر آپ نے وہاں نوافل ادا کیے.
باہر قریشی کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں اور بڑے بڑے قبیلے کھڑے ہیں. آپ جب باہر واپس آئے حضور کے ہاتھ میں چابی ہے اور ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ آج چابی ہمیں ملے. اعزاز کی بات ہے کہ حرم کی اور اس کی بیت اللہ کے دروازے کی چابی مل جائے، اس کی خدمت مل جائے. ہر ایک کھڑا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ عثمان کو. آپ نے اسے بلایا اور آپ نے کہا وہ منظر یاد ہے؟ اس کی نگاہیں نیچے. آپ کا یہ مقصود نہیں تھا. پھر آپ نے فرمایا عثمان سنو، میں یہ چابی تجھے واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی تجھے واپس کر رہا ہوں اور قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں چلتی رہے گی. یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی شخص کو چابی واپس کی. کہتے ہیں چابی لیتے ہی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو برس پڑے اور فرمایا اللہ کے محبوب مجھے مسلمان کرے. یہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے. مکہ فتح ہوتا ہے، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹنی پر سوار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک کہتے ہیں اونٹنی کی گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ انتہا درجے کی عاجزی ہے، انتہا درجے کی. کتنے غم دیے ہیں آمنہ کے لال کو، کتنا دکھ دیا. ابو جہل کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ادھر عتبہ اور عتیبہ حضور کی بیٹیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف نکاح ہوا تھا. یہ دونوں بدبخت آتے ہیں اور بھرے مجمع میں حضور کی بیٹیوں کو طلاق دیتے. اتنا دکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجمع میں آ کر لوگوں کے سامنے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا دکھ ہوا، آپ نے فرمایا اے اللہ اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو اس پر مسلط فرما، اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو اس پر مسلط فرما. اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تپتے ہوئے انگاروں پہ ڈالا جاتا ہے اور ادھر مکہ فتح ہوتا ہے اور مکے والوں کو اپنے ظلم یاد آ رہے ہیں، مکے والوں کو اپنی زیادتیاں یاد آ رہی ہیں. مکے والے کہتے ہیں عورتیں گھروں کے اندر کانپ رہی ہیں. جب کوئی قوم کسی علاقے کو فتح کرتی ہے وہاں عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے. دو کام کیے جاتے ہیں، دشمن کو روندا جاتا ہے اور اپنوں کو نوازا جاتا ہے. جب کسی علاقے کو کوئی فتح کرتا ہے، کسی قوم کو جب کوئی فتح کرتا ہے، کہتے ہیں سارا دن گزر گیا، رات ہو گئی، لوگ کہتے ہیں گھروں کے دروازے ٹوٹے نہ، گھروں کے دروازوں پہ دستک نہ آئی. عورتیں اپنے خامدوں کو کہہ رہی ہیں، مائیں اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہے جاؤ باہر جا کر دیکھو تو صحیح صحابہ کہاں گئے، حضور کہاں گئے، ہم تو اس انتظار میں تھے، ابھی ہماری عزتیں بھی ختم ہوں گی، ابھی ہمارا جو حشر ہوگا وہ بدترین ہوگا. کہتے ہیں مرد باہر نکلے، دیکھا گلیاں سنسان ہیں، کوئی گلی میں نہیں ہے. کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرم میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں، حضور بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، صحابہ بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. کوئی ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی مزاب رحمت کے نیچے ہے، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا، اس دن کے لیے اللہ نے مکے کی حرمت کو اٹھا لیا اور آپ نے فرمایا آج کے دن یہاں قتال حلال ہے. لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں. فرمایا میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، جاؤ تم سب کو معافی ہے. اور آگے دیکھیے جو سخت ترین دشمن تھے ان کا نام لیا اور کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں جس نے پناہ لی اسے بھی معافی ہے، فلاں کے گھر میں جسے پناہ لی اسے بھی معافی ہے. اور واشی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کو، کہتے ہیں نا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ کے یوں لاشے پر کھڑے تھے نا، اور سامنے وہ ہندا جو تھی وہ حضور کے چچا کے کلیجے کو ان کے سامنے چبا رہی تھی. اور اس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب کو معافی ہے. یہ واشی یہ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر چلے گئے، ان کو بھی حضور پیغام بھیج رہے ہیں. فرمایا اس کو کہو کہ وہ معافی مانگے میں اسے بھی معاف کر دوں گا. پھر وہ پیغام بھیج رہے مجھ سے یہ گناہ ہوا، حضور نے فرمایا اسلام لے آؤ گے یہ بھی معاف ہو جائے گا. اب پیغام اور جا رہے ہیں. کہتے ہیں واشی جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ واشی ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا واشی یہ بتا تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا. پھر اس نے سارے منظر کو بیان کیا. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا واشی تیرا اسلام قابل قبول ہے، اسلام لانے کے بعد پہلے تیرے سب کچھ گناہ تیرے معاف ہو گئے. ہاں اتنی بات تجھے کہتا ہوں کہ جب تک تو یہاں رہے میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا.
میرے سامنے نہ آنا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ دیکھو، اس غصے کو قابو کرنا اور بات بات پہ غصہ کرنا، اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اپنے متعلقین کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اس لیے یہ بات اپنے پلے انشاءاللہ باندھ لیں۔ ہم محنت کریں گے انشاءاللہ، اس محنت کا سلسلہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ تو آج آپ کے سامنے جس موضوع کو رکھا گیا ہے وہ یہ ہے، ایک تو دل کے اندر کسی کا کینہ نہیں رکھنا۔ یہ اللہ آج تک میرے ساتھ جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، جو کچھ کی ہے، اے اللہ یہاں یہ کہیں کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، یہ اعلان کریں کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ معاملہ اللہ کے لیے، معاف کس کے لیے کرنا ہے؟ آج ہم کسی کی غلطی کو معاف کریں گے، خدا کی قسم جب ہمارا میت قبر کے اندر جائے گا تو یہ حدیث کے فرمایا جو لوگوں کو جلدی معاف کرے گا اللہ بھی کل قیامت کے اس کے عذروں کو جلدی معاف فرما دے۔ تو دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔